بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی میرے دیور کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میری شادی ایک غریب گھرانے میں ہوئی تھی، لیکن میرے سسرال والے بہت زیادہ اچھے تھے۔ میں اپنی شادی سے بہت زیادہ خوش تھی۔ ہمارے گھر میں کچھ زیادہ لوگ نہیں رہتے تھے۔ میں، میری ساس اور میرا چھوٹا دیور رہا کرتا تھا۔ میرا دیور تقریباً عمر میں 20 سے 25 سال کے درمیان تھا۔ اس کا نام امیر تھا۔ امیر دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ اکثر اوقات مجھ سے کہا کرتا تھا، بھابی آپ مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں، لیکن میں اس کی ایسی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی کیونکہ میں اسے ابھی چھوٹا بچہ سمجھتی تھی۔ اکثر میں اپنے دیور کی باتیں سن کر ہنس دیا کرتی تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ ہر قسم کا مذاق کر لیا کرتا تھا۔ میری زندگی بہت زیادہ پرسکون گزر رہی تھی۔ میری ساس سے زیادہ میرا دیور میرا خیال رکھا کرتا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، میرے دیور کے ساتھ میرے تعلقات بڑھتے جا رہے تھے۔ ہمارے درمیان بہت زیادہ دوستی ہو چکی تھی۔ میرے شوہر کو بھی پہل اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب میرا دیور میرے ساتھ بہت عجیب و غریب باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کی اکثر باتیں مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میں بہت زیادہ شک میں پڑ جاتی تھی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا دیور مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میرے دیور نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ ایک روز میرا دیور میرے کمرے میں ہی بیٹھا تھا کہ میرا شوہر بھی ڈیوٹی سے واپس گھر آ گیا۔ میرا شوہر ایک فیکٹری میں ملازمت کیا کرتا تھا۔ میرے شوہر کو دیکھتے ہی میرا دیور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کا بہت عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ میرا شوہر آج بہت زیادہ غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ یہ یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ شوہر کا ایسا غصہ دیکھ کر میں بہت زیادہ سہم گئی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، آج کے بعد میں اسے تمہارے کمرے میں کبھی نہ دیکھوں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ شوہر کی ایسی باتوں پر میں بہت زیادہ حیران ہوئی کیونکہ میرے شوہر نے کبھی اس رویے میں میرے ساتھ بات نہیں کی تھی۔ اگلے ہی روز میرا دیور پھر مجھ سے کہنے لگا، بھابی میرے کمرے میں آئیے گا، مجھے آپ سے آج کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میری ساس بھی میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ دیور کی ایسی باتیں سن کر وہ بھی مجھے کچھ پریشان دکھائی دی۔ میں نے اسی وقت اپنے دیور کو اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی اور نہ ہی تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے سختی سے منع کیا ہے۔ میرے شوہر کی کہی ہوئی بات مجھے بار بار یاد آ رہی تھی۔ میں نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے دیور سے کبھی دوبارہ بات نہیں کروں گی کیونکہ میرے شوہر نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں شاید مجھے اپنے دیور کے ساتھ باتیں کرنے کی عادت ہو چکی تھی۔ سارا دن میں اب گھر میں اکیلی بور ہوا کرتی تھی کیونکہ میرے دیور کے ساتھ میری لڑائی تھی۔ میرا دیور مجھے پھر سے کہنے لگا کہ میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں اس کی بات سننے کے لیے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا۔ روز میں نے اپنے دیور سے پوچھا کہ مجھے سچ بات بتاؤ، ایسی کیا بات ہے جو تم دوسرے گھر والوں کے سامنے مجھ سے نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے اس کی ساری باتیں کچھ مشکوک سی لگ رہی تھی۔ وہ آج بہت عجیب قسم کا ہنستا ہوا دکھائی دیا۔ وہ مجھے کافی حد تک پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے میرے ساتھ کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا کیوں گھبرا رہا ہے، حالانکہ وہ مجھ سے ہر قسم کی بات کر لیا کرتا تھا۔ میں نے غصے سے کہہ دیا کہ اگر تم نے کوئی بات نہیں کرنی تو میں واپس جانے لگی ہوں۔ ابھی میں نے یہ کہا تھا کہ میرے دیور نے ایک دراز کھولا اور اس میں سے ایک لفافہ نکالا۔ میرے دیور نے لفافہ میری جانب بڑھا دیا۔ میں وہ لفافہ لے کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ مجھے بہت زیادہ تجسس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ لفافہ کھولا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔
اس میں 5-5 ہزار کے بہت زیادہ نوٹ تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ غریب تھے۔ اتنے زیادہ پیسے میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ میرے دیور کے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئے؟ میں جلدی سے اٹھی اور دوبارہ اپنے دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ دیور کے لیے میرے دل سے ساری نفرت ختم ہو چکی تھی کیونکہ اتنے زیادہ پیسوں سے میری زندگی بدل سکتی تھی۔ میرے شوہر نے کبھی مجھے 5,000 کا نوٹ نہیں دیا تھا اور یہ تو پھر اتنے زیادہ نوٹ تھے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے اپنے دیور سے پوچھا کہ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ یہ اتنے سارے پیسے مجھے کس لیے دیے ہیں؟ میرا دیور مجھ سے کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ یہ پیسے اپنے پاس رکھ لیں، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر کبھی مجھے آپ کی ضرورت پڑی تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس روز میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میں اپنے دیور سے پوچھنے لگی کہ اتنے سارے پیسے وہ کہاں سے لے کر آیا ہے کہ اتنی دیر میں میرے شوہر کی مجھے آواز سنائی دی۔ شوہر کی آواز سنتے ہی میں جلدی سے اپنے کمرے میں فوراً واپس آ گئی۔ آج میرا شوہر بھی مجھے بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ آتے ہی وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میرا تبادلہ شہر سے باہر ہو گیا ہے اور میری پروموشن بھی ہو گئی ہے، اب مجھے تنخواہ پہلے سے ڈبل ملے گی۔ شوہر کی ایسی بات سنتے ہی میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ میں اس کے بغیر گھر میں اکیلی کیسے رہوں گی، لیکن میرا شوہر اس تبادلے سے بہت زیادہ خوش تھا۔ اس روز میں نے اپنے شوہر کو بہت زیادہ سمجھایا کہ مجھے اس گھر میں اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن میرا شوہر اس روز میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جا چکا تھا۔ شوہر کے جانے کے بعد میری ساس بھی اب مجھ پر زیادہ نظر رکھنے لگی تھی۔ میری ساس بھی ایک روز مجھے سمجھانے لگی کہ تم اپنے دیور سے دور رہنا، ورنہ یہ تمہیں بہت زیادہ پریشان کرے گا۔ میں نے اپنی ساس سے کہہ دیا کہ میرے دیور نے آج تک مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کی، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہر کوئی میرے دیور کو اتنا زیادہ برا کیوں سمجھتا ہے، حالانکہ میرے دیور نے آج تک میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی۔ میرے شوہر کو گئے ہوئے تقریباً 20 روز گزر چکے تھے۔ گھر کا سارا کام میں خود سنبھال رہی تھی کیونکہ میری ساس سے زیادہ کام نہیں ہوتا تھا۔ میری ساس بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ میں ہر وقت ساس کا خیال رکھتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے کہ ایک روز میرا دیور مجھ سے کہنے لگا، بھابی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ دیں۔ دیور کی ایسی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی کیونکہ میں اسے ابھی چھوٹا سمجھتی تھی۔ اس کے لیے آپ کو جتنے بھی پیسے چاہیے ہوں گے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ پیسے کماتا ہوں۔ دیور کی ایسی باتیں سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ سارا دن گھر میں رہا کرتا تھا، پھر وہ پیسے کیسے کماتا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ کہیں ملازمت نہیں کرتا تھا۔ میرا دیور اس روز بھی مجھ سے کہنے لگا، بھابی میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ کو جلد سے جلد میری شادی کروانی ہوگی۔ میں نے اس روز حامی بھر لی کہ میں جلد سے جلد تمہارا رشتہ کروا دوں گی۔ اس روز بھی میرے دیور نے مجھے 50,000 تھما دیے۔ پیسوں کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ لالچ آ گیا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی چھوٹی بہن کی شادی اپنے دیور سے کروا دوں گی۔ اس طرح کرنے سے میں اور میری بہن دونوں عیاشی سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ ویسے بھی میرا دیور بہت زیادہ خوبصورت تھا، کوئی بھی لڑکی اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو سکتی تھی، لیکن مجھے حیرانگی اس بات کی تھی کہ میری ساس اس کی شادی کیوں نہیں کر رہی تھی۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ سب گھر والے میرے دیور کے اتنے خلاف تھے؟ کچھ ہی دنوں کے بعد میرا شوہر واپس گھر آ گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کیوں نہیں کرتا۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، جب وہ پیسے کمانے لگے گا ہم اس کی شادی خود کر دیں گے۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا
کہ وہ بہت زیادہ پیسے کماتا ہے، لیکن میرے شوہر نے اس بات پر یقین نہیں کیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے۔ اس روز میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ میں اپنی چھوٹی بہن کی شادی اپنے دیور سے کروانا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر کا چہرہ لال سرخ ہو گیا، وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، میں یہ رشتہ کبھی نہیں ہونے دوں گا، بہتر یہی ہوگا کہ تم بھی اس بارے میں دوبارہ کبھی مجھ سے بات نہ کرنا، تمہاری بہن کے لیے کوئی اور رشتہ مل جائے گا، لیکن میں اپنے چھوٹے بھائی کی شادی تمہاری بہن سے نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میرا چھوٹا بھائی بالکل بھی اچھا نہیں ہے اور تمہاری بہن بہت زیادہ سلجھی ہوئی ہے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہر کوئی میرے دیور کو اتنا برا کیوں سمجھتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بہت زیادہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی۔ اس روز سے میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ مجھے اپنی بہن سے زیادہ اپنے دیور کی فکر ہے، میں اس کی شادی جلد از جلد کروانا چاہتی ہوں اور اس کی شادی میری چھوٹی بہن سے ہی ہوگی۔ میں اپنے دیور کی شادی کسی اور لڑکے سے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ جب میرے شوہر نے میری ایسی بات سنی تو وہ میری طرف غصے بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ دوستو، کہانی ابھی باقی ہے۔